السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ذہن میں اسلام کے بارے میں یہ سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مذہب اسلام دہشت گردی کا علم سکھاتا ہے، مذہب اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو، اگر اس ویڈیو کو پورا دیکھ لے تو شاید کہ ان کے ذہن سے اس طرح کے سوالات نکل جائے، یعنی مذہب اسلام پر دہشت گردی کا الزام جو لوگ لگاتے ہیں ان لوگوں کے لیے ویڈیو۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اسلام کا صحیح تعلیم، صحیح نالج آپ تک پہنچ جائے، اور آپ کے پاس جب اسلام کی صحیح تعلیم پہنچ جائے گی تو شاید کہ آپ اسلام کے بارے میں غلط سوچ اپنی ذہن میں پیدا نہیں کریں گے۔ عصر حاضر میں یہود و نصارہ اور بعض سیاسی پارٹیاں میڈیا کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے کہ اسلام ظلم و تشدد اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور مساجد و مدارس میں اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ محض صرف ایک الزام تراشی ہے جس کا حقیقت سے ذرا بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دہشت گردی اور اسلام دو متضاد چیزیں ہیں۔ جس طرح دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح دہشت گردی اور اسلام کا ایک ہونا، ایک جگہ جمع ہونا ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، پیار و محبت اور عدل و مساوات کا داعی ہے۔ اسلام امن و شانتی کا سرچشمہ ہے۔ یہ کسی کو ناحق قتل کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو یا قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور جس شخص نے کسی ایک کی جان بچا لے، کسی ایک انسان کی جان بچا لے، گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا، گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ تو بھلا بتلائیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذہب اسلام دہشت گردی کا علم سکھاتا ہے، مذہب اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے، دینی مدارس میں دہشت گردی کی علم سکھایا جاتا ہے۔ جو مذہب یہ سکھاتا ہو کہ ایک انسانیت کی قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دے دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، تو بھلا ایسا مذہب، ایسا علم سکھانے والا، ایسا تعلیم دینے والا مذہب کیسے دہشت گردی کا علم سکھا سکتا ہے؟ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا معاہدا لم یرح رائحة الجنة وان ریحها توجد من مسیرۃ 40 عاما۔ جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے، 40 سال کی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے۔ بھلا بتلائیے ایسا علم سکھانے والا مذہب دہشت گردی کا علم کیسے دے سکتا ہے، جس کے بارے میں بتایا کسی کو ناحق اگر کسی نے قتل کر دیا تو گویا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں سونگھ سکتی ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو ایسا علم سکھانے والا مذہب کیسے دہشت گردی کا علم سکھا سکتا ہے؟ اگر اس طرح کی سوالات آپ کے ذہن میں ہے تو یہ بالکل سراسر غلط ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام کسی ایک فرد کا، کسی ایک انسان کا قتل تو دور کی بات ہے، اس کی ایذا رسانی کو بھی پسند نہیں کرتا۔ مذہب اسلام یہ بھی پسند نہیں کرتا کسی ایک انسان کو تکلیف پہنچائے، کسی ایک انسان کو معمولی سی تکلیف پہنچانا پسند نہیں کرتا۔ پیغمبر اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ قیل ومن یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی کون ہے جس کو مومن نہیں کہہ سکتے، جو اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں اور پریشانی سے، اس کے ظلم و تشدد سے محفوظ نہ رہے۔ بھلا بتلائیے
ایسا علم سکھانے والا ایک انسان مذہب اسلام کے ماننے والے، مذہب اسلام کے دین پر چلنے والے انسان ایک اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے، اپنے پڑوسی کو معمولی سی تکلیف اور پریشانی پہنچانے کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا، مذہب اسلام اس کو مومن کہلانے کا حق نہیں دیتا، تو بھلا بتلائیے مذہب اسلام کیسے دہشت گردی کا علم سکھا سکتا ہے، کیسے دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں سکتا۔ اگر اس طرح کی سوالات آپ کے ذہن میں ابھی بھی ہے ان باتوں کو سننے کے بعد، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ذہن کو علاج کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔